اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی، جہاں سے ایک نیا رکوع بھی شروع ہوتا ہے۔ جو مضمون چل رہا ہے وہ طلاق سے متعلق ہے گزشتہ رکوع میں، جو کہ ایک اجمالی رکوع تھا۔ رجعی طلاق دو ہیں، اس پہ ہم لوگ گزشتہ سیشن میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا ہدایات ہم لوگوں کو دی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دیتا ہے اور وہ اس سے 3 حیض سے پہلے رجوع کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی حد بندی ہے۔ 3 حیض کو ہم عام طور پہ 3 ایام بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ تقریباً 90 دن کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اس دوران اگر وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے واپس بلا سکتا ہے، اور یہی کام اگر وہ دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اسے کر لیتا ہے اور ایام کے اندر یا 3 حیض کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے واپس بلا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئیں 2 طلاقیں، جسے ہم لوگ رجعی طلاق کہتے ہیں کہ رجوع کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے اور 90 دن کا عرصہ یا 3 حیض کا عرصہ گزر گیا، تو اب اگر وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اب کیا ہوا، یہ رجعی طلاق ہوگی، طلاق بائن۔ اگر وہ شخص اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو اس شخص کو اپنی بیوی سے اجازت بھی لینا پڑے گی، اور اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو حق مہر بھی دینا پڑے گا۔ یہ ہے حیض کے ایام گزرنے کے بعد کی جو شرطیں، اور وہ بھی جب 2 طلاقیں دیں۔ اگر آپ نے 3 طلاق دے دیں تو وہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی سے کسی بھی صورتحال میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک خاص صورتحال بنتی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے۔ ایک چیز اور جو مغالطہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ طلاق جو ہے وہ عورت کو جب وہ پریگننٹ ہو یا وہ جب حمل سے ہو نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ حمل کا تعلق عورت کی عدت کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ اس کو طلاق دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینی ہے تو وہ اس کو پاکی کی صورت کے اندر طلاق دو، تاکہ عدت نکالنے کے اندر بھی کنفیوژن کسی قسم کی نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرنے کی آگے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجعی طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، بس اگر رکھو اپنی بیویوں کو معروف طریقے کے ساتھ یا چھوڑ دو احسان کے ساتھ، اور نہیں واسطے تمہارے کہ تم رکھو اس میں سے کچھ بھی جو تم نے اپنی عورتوں کو دے دیا ہے، مگر یہ کہ تم دونوں خوف رکھو، یہ کہ نہیں تم قائم رکھ سکو گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ بس اگر تم سب ڈرو یہ کہ تم نہیں قائم کر سکو گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو، پس نہیں گناہ تم دونوں پہ کہ عورت کچھ فدیہ دے دے ساتھ اس کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور نہ تم تجاوز کرو اس سے، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدود سے بس وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ اب جو مضمون چل رہا ہے، ہمیں پہلے یہ سمجھایا گیا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ دنیا کا ایک مقدس ترین رشتہ ہے۔ اس میں میاں بیوی دونوں ہی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے رہیں، دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کریں اور پیار و محبت کی زندگی گزاریں، کیونکہ اگر زندگی اس طرح سے گزرتی رہے گی تو جو اولاد ہوگی وہ ایک بہتر اولاد ہوگی، اور اس سے جو معاشرہ بنے گا وہ ایک اچھا معاشرہ ہوگا۔ لیکن اکثر اوقات کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس میں سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی بھی تمیز بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے جدا ہونا ہے تو کس طرح سے جدا ہونا ہے۔ سب سے پہلے جو بات فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص 4 مہینے کی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے جدا ہوتا ہوں، اور جو حقوق ہیں ایک میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ وہ میں ادا نہیں کروں گا، اس قسم کو ایلا کہتے ہیں۔
تو 4 مہینے بعد اگر شوہر اپنی اس قسم کو نہ توڑے تو طلاق ہو جاتی ہے. بات یہاں سے شروع کی گئی. پھر یہ بتایا گیا طلاق کی صورت میں عورت کی جو عدت ہے، عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے نکاح میں نہیں جا سکتی. وہ 3 ایام ہیں جو کہ تقریباً 90 دن بنتے ہیں. ان ایام کا تعلق اس بات سے ہے کہ عورت جو ہے وہ حمل میں ہے کہ حمل میں نہیں ہے. اصل بات ہے استبراء رحم کی، استبراء کے پیٹ میں کیا ہے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم دیا ہم لوگوں کو، ہمیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے آخری کہ انسان رجوع کر لے اور سمجھ لے کہ دونوں میں غلطیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے سے صلح کر لیں اور چیز کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ طلاق جو ہے اس سے میاں بیوی الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک پورا خاندان الگ ہو جاتا ہے. بچے پھنس جاتے ہیں، عورت کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، شوہر کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور دونوں خاندان کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس سے معاشرہ ٹوٹتا آگے جا کے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی معاشرتی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. اب یہاں پہ گزشتہ رکوع مبارک میں یہ بھی فرمایا کہ طلاق کی صورت میں اگر عورت کے پیٹ میں کچھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بالکل نہ چھپائے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتی ہے. اور یہ نہ ہو کہ وہ چیز چھپائے اور ایک دم دوسرے نکاح میں چلے جائے اور بعد میں اس چیز کے مسئلے مسائل پیدا ہوں. دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ مرد شوہر کا بیوی پہ ایک درجہ زیادہ ہے. ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مرد کا عورت پہ ایک درجہ زیادہ ہے، بلکہ شوہر کا بیوی پہ ایک درجہ زیادہ ہے. اور وہ درجہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کا نام نفقہ کرے اور ان کی وہ اچھی پرورش کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اپنی طاقت کے مطابق، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس سے سوال جواب ہوں گے. اب جو بات آگے چل رہی ہے، جب قرآن مبارک نازل ہو رہا تھا تو وہ ایک مخلوط معاشرہ تھا. وہاں پہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور لوگ نیا اسلام بھی لے کے آ رہے تھے. سوال کیا گیا طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو جان چکے ہیں مسیحی مذہب کے اندر یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو یہ رشتہ جو ہے آسمانوں کے اوپر جڑ گیا ہے. آپ زمین پہ 2-3 لفظ کہہ کے اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے. اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اب جب تک آپ زندہ ہیں آپ میاں بیوی ہی کی صورت میں زندہ رہیں گے. یہ ایک حد تھی. جبکہ ہم نے یہ دیکھا بنی اسرائیل کے اندر وہ اپنی عورتوں کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے دیا کرتے تھے، چاہے کھانے کا مسئلہ ہو یا چھوٹے مسئلے ہوں. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان لوگوں نے عورت کی عدت بھی ختم کر دی تھی. اگر کسی عورت کو طلاق آج صبح ملی ہے وہ آج شام کو نکاح کر لیتی تھی. اس سے بعد میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھیں اور وہ معاشرہ تباہ ہو رہا تھا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑ گیا، جس بات کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو جو طلاق دے رہے ہو تم ان کو سبب بنا رہے ہو کہ یہ لوگ بدکاری کریں. اب ہم نے دیکھا کہ جو دین ابراہیم کے اندر جو 2 فرقے بنے تھے وہ کتنی حد پہ پہنچے ہوئے تھے اس معاملے کے اوپر. تو مدینہ میں سوال کیا گیا کہ طلاقیں کتنی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مناسب بات ہے، طلاق جو رجعی طلاق ہے جس میں شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکے، وہ 2 ہی ہیں. میکسیمم وہ کم، زیادہ سے زیادہ وہ 2 ہیں. وجہ کیا ہے؟ طلاق عموماً دی جاتی ہے غصے کی حالت کے اندر، جب کسی کو کسی کی بات پسند نہ ہو. تو اگر آپ نے ایک طلاق دی اور 3 مہینے کی عدت جو ہے اس میں اس سے رجوع کر لیا تو آپ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی مرضی سے لے کے آ سکتے ہیں. آپ رہنا شروع ہو گئے لیکن آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی تو مناسب یہی ہے کہ آپ اسے دوسری طلاق دے دیں اور عدت کے بعد وہ بیوی الگ ہو جائے آپ سے اور وہ اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر لے، جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہے گزارا کر لے. کیونکہ اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر آپ کا اس بیوی سے راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. وہ ایک خاص صورت نکلتی ہے کہ وہ شادی دوبارہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بات بعد میں کریں گے. اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دو تاکہ تم بعد میں بھی رجوع کر سکو اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. پھر بات آگے یہ چلتی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پس رکھو ان کو معروف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، یا ان کو چھوڑ دو احسان کے ساتھ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو سمجھایا کہ اگر آپ نے ان کو رکھنا ہے ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے. آپ نے ان پہ تانا دری نہیں کرنی کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے بچا لیا. یا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے تھے اور آج کل بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک طلاق دے دی
3 مہینے جب عدت پوری ہونے لگی تو اسے رجوع کر لیا تاکہ میں اپنی بیوی کو مزید 3 مہینے تنگ کر سکوں اور اسے اس کی تصدیق کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا منع فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان کوئی کام نہ کرے. اگر اس کو رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو، اچھی طریقے کے ساتھ. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری اس کی برعکس باتیں ہو رہی ہیں. جب ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے تو نہ صرف وہ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خاندانوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. آپ پتہ نہیں کس کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے ادھر منع فرما رہے ہیں. مزید آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور نہیں واسطے تمہارے حلال یہ کہ تم کچھ لو اس مال میں سے جو کہ تم نے اپنی بیویوں کو دے دیا ہے، مگر یہ کہ تم خوف رکھو کہ تم قائم نہ رکھ سکو اللہ تعالیٰ کی حدود کو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو چیزیں تم اپنی بیویوں کو جب تمہارے تعلقات اچھے تھے وہ دے چکے ہو، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، کئی کلو سونا یا کسی قسم کے زیورات ہو، تم پہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو. آج کل ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ پوری لسٹیں نکلتی ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کیا دیا اور بیوی نے شوہر کو کیا دیا، جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ بات بالکل اس آیت مبارکہ کی برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تم پہ شیئن کچھ بھی چیز حلال کہ جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو اس کو وہ واپس لو. پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بھی فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو جانتے ہیں اور ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تعلقات آپ کے بہت اچھے تھے، شوہر نے گھر بھی آپ کے نام کر دیا، گاڑی بھی آپ کے نام کر دی، ساری چیزیں آپ کے نام کر دیں، لیکن شوہر کو سمجھ آ گئی ہے کہ میری بیوی سے نباہ نہیں ہو پا رہا، بیوی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نباہ نہیں ہو پا رہا، تو اب ہم کیا کریں؟ چیزیں درمیان میں پھنسی ہوئی ہیں. لیکن اس آیت مبارکہ کا بھی ڈر ہے دونوں لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے، تم دونوں کو ڈر ہے کہ تم اس حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور تم سب لوگوں کو بھی ڈر ہے. اب خفتم کا صیغہ ہے جمع کا، یا خافہ کا صیغہ تھا دو لوگوں کے لیے تثنیہ کا. خفتم کا مطلب یہ کہ آپ دونوں خاندانوں کو بھی ڈر ہے کہ ہمارے جو میاں بیوی جو ہیں یہ قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا جناح علیہما، بس کوئی گناہ نہیں تم دونوں پہ، فی مفتدت بھی، مفتدت بھی جو ہے یہ جو افتدت کا صیغہ ہے مؤنث کا، کہ عورت فدیہ دے دے جو اس مال جو اس کو ملا تھا اس میں سے کچھ. یہ عورت کی اپنی مرضی ہے. اگر دونوں نباہ نہیں کر پا رہے تو عورت کہتی ہے چلو آپ نے گھر میرے نام کیا تھا، میں آپ کو گھر دے دیتی ہوں لیکن میں آپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں. یہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، ایک تثنیہ نکال دیا تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں، کہ اپنی مرضی سے عورت کو دے سکتی ہے اور اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدودیں، بس نہ تم تجاوز کرو اس سے یا نہ زیادتی کرو اس سے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرما دیا ہوا ہے کہ طلاق مرتان، طلاقیں دو ہی ہیں، عام طور پہ اچھی بات ہے کہ دو ہی طلاقیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے اپنی بیوی کو یا بیویوں کو دے دی ہیں وہ واپس نہ لو. جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. ہم نے بات دیکھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون بیان ہو رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ دو باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہ کرو، یا فاتقوا اللہ، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون بن رہا ہے اس قانون کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جائے تو وہ قانون کے معنی ختم ہو جاتے ہیں. اس قانون کو انسان اپنی مرضی کے حساب سے توڑ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اس قانون میں ختم ہو جائے. یہ بات بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی. قانون وہاں پہ سارے موجود تھے لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو گیا تھا تو وہ قانون کو اپنی مرضی کے حساب سے موڑ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جس بات کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی مشابہت بنی اسرائیل سے ایسی ہی ہے جیسے ایک جوتی کی مشابہت دوسری جوتی سے ہوتی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو کہ انہوں نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ میری امت کی مشابہت ایسی ہی ہے جیسے ایک جوتی کی مشابہت دوسری جوتی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی کہ ہم لوگ بھی وہی کام کریں گے جو کہ بنی اسرائیل نے کیا.
تو آج ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ختم ہوا ہوا ہے. تو کئی کام ایسے ہو رہے ہیں کئی ملکوں کے اندر جہاں پہ جو عدلیہ ہیں، جو ججز ہیں، وہ قانون اپنی حساب سے اس کو تشریح دیتے ہیں اور اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ حدود اللہ کا خیال نہیں رکھا جاتا، تقوی کا خیال نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں؟ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. اب ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیں، اس کا عدل ختم کر دیں. یہاں پہ آپ نے طلاقوں کے اندر ظلم کا نظام نافذ کر دیا، ایک دوسرے کی تضییق کی، یہ آپ عدل کو چھوڑ رہے ہیں. آپ نے جو چیزیں دینی تھیں وہ اپنی عورتوں کو نہیں دی، یہاں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے جو فیصلہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے وہ آپ نہیں کر رہے، تو یہ سارا ظلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم لوگوں کو کہ اس معاشرے کے اندر جو ایک انتہائی بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل طلاقوں کا، جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ قرآن شریف کو نہیں سمجھتے. اگر ہم سورہ بقرہ کی ان 2 رکوع اور سے مزید جو آگے آیتیں آ رہی ہیں ان کو سمجھ لیں اور بعد میں سورہ نساء کے اندر مطالعہ کر لیں کہ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تو اس معاشرے میں جو مسئلے چل رہے ہیں طلاقوں کے وہ تقریباً 90% ختم ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم چیزوں کو سمجھ سکیں. صدق اللہ.